ناظرین، ایران کے اندر حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد بہت سارے ملکوں نے اسرائیل کی اس حرکت پہ کنڈیم کیا ہے، اور اس بات کی اب چنتا بڑھ گئی ہے، کنسرنز بڑھ گئے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے پیس کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے اور اپیرنٹلی اس کارروائی کا مقصد ہی یہی نظر آتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی جنگ کو شروع کیا جا سکے۔ اب سب سے بڑا جو کوسچن یہاں پر ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ریز کیا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ اتنے زیادہ سیکیورٹی کے باوجود کیسے شہید ہوئے، ان کو کیسے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا۔ اس حوالے سے شروعاتی جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ کوئی ڈرون یا میسائل غالباً گرا ہے، لیکن ڈرون یا میسائل کی یہاں اب جو نئی رپورٹس آ رہی ہیں اس میں ڈرون یا میسائل کا کوئی یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ ایک بہت ہی حیران کن وہاں سے خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، ویسے امریکن میڈیا بھی، نیو یارک ٹائمز اور دیگر نے بھی اس پہ رپورٹ کیا ہوا ہے، اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو بارودی مٹیریل استعمال ہوا اسماعیل ہانیہ کو قتل کرنے کے حوالے سے، وہ سمگل کر کے ایران میں بھیجا گیا تھا، غیر قانونی طریقے سے ایران کے اندر بھیجا گیا تھا، اور ایران کے اندر بھیجے جانے کے بعد کوئی جون میں کہیں جا کے، جون میں یعنی بہت عرصہ پہلے، کئی ہفتے پہلے، اس مٹیریل کو پلانٹ کیا گیا تھا اسی کمرے کے اندر جس کمرے میں اسماعیل ہانیہ رہ رہے تھے۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ اسماعیل ہانیہ نے آ کر اسی جگہ پہ اسی کمرے میں رہنا ہے، یہ کوسچن ہے۔ تو اس پہ جواب یہ دیا جا رہا ہے، میڈیا جو وہاں کا اسرائیل کا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کئی مرتبہ ایران آیا ہوا تھا، اور وہ جب بھی ایران آتا تھا تو اکثر اسی جگہ پہ ان کا قیام ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے لوکیشن جو تھی وہ معلوم تھی اسرائیل کو، اور پہلے سے ہی انہوں نے سم ہاؤ یہ چیزیں وہاں پر بھیج کر پلانٹ کر دی تھیں، اور جس رات وہ وہاں پر گئے رہنے کے لیے تو یہ واقعہ انہوں نے کر دیا، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب یہ بڑی ہیومیلیشن کی بات بھی ہے ایران کے لیے، نو ڈاؤٹ، کہ اتنا بڑا ایک سیکیورٹی کا گیپ ان کے سسٹم کے اندر کریٹ ہوا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس ہیومیلیشن کو مٹانے کے لیے ایران کیا کرے گا؟ جیسے لاسٹ ٹائم اس نے ایک حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت سارے، کوئی 200 سے زیادہ میزائل اس نے مارے تھے، جس میں سے کچھ میزائل جو ہیں وہ اسرائیلی ٹارگٹس پہ گرے بھی تھے، لیکن جانی نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی اسرائیل کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو وہ جو ٹارگٹس تھے خالی تھے، تقریباً جہاں جہاں میسائل گرے وہ خالی ٹارگٹس تھے، تو ایز اے ریزلٹ ان کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو ڈیٹرنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریٹ نہیں کر سکا ایران۔ اگر وہ ڈیٹرنس کریٹ کر دیتا اس حملے کے اندر، مطلب اگر اس سے زیادہ کچھ شدید حملہ کرتا اسرائیل کے اوپر، تو شاید اسرائیل دوسری مرتبہ یہ حملہ نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی کارروائی میں ایران کا ڈیٹرنس اتنا زیادہ افیکٹو ثابت نہیں ہوا۔ تو سیکنڈ ٹائم اب جب یہ حملہ کریں گے تو سیکنڈ ٹائم والا حملہ ہیز ٹو بی مچ مور بگر دین دا فرسٹ ون، تبھی جا کر وہ ڈیٹرنس کریٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس۔ تو کیا وہ حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس پہ بھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم ذرا ریفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا اسماعیل ہانیہ کے قتل کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے اس پہ رپورٹ کیا ہوا ہے کہ sources tell Post Hania was killed by smuggled explosives was obstacle to hostage deal، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ the bomb was hidden in June and used cutting edge remote technology as has been used in the killing of Iran nuclear chief Mohsen Fakhrizadeh according to the report and the Post sources۔ اور وہ کہتے ہیں کہ it appears that the IRGC or those close to it initially circulated rumors that the attack occurred by drone strike, as this could potentially shift more responsibility from the IRGC for the failure of the security measures protecting Hania on other bodies like the Air Force۔ اور وہ کہتے ہیں کہ Hania visited Tehran numerous times and stayed at the same guest house all or most of those times, providing the assassins a clear target to plan for۔ تو یہ ڈیٹیلز اب اسرائیلی میڈیا اور امریکن میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہی کچھ پلانٹیڈ تھا، وہاں پر کچھ ڈیوائس لگائی گئی تھی وہاں پر پہلے ہی، چونکہ یہ کئی مرتبہ پہلے بھی اسی جگہ پر ٹھہر چکے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کارروائی ڈال دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کیسے ریسپونڈ کرے گا اس پہ۔ ویسے تو بہت سارے نیوز آؤٹ لیٹس خبریں لگا رہے ہیں، لیکن میں ذرا آپ کو دا گارڈین کی خبر دکھانا چاہوں گا، یہ یو کے کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے۔ انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ Israel has all but declared war in the Middle East, a conflict it cannot hope to win,
ایک ایسی جنگ اسرائیل نے چھیڑ دی ہے جو کہ وہ جیت نہیں سکتا. چھیڑ تو دی ہے انہوں نے لیکن جیت نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ویسٹرن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. اچھا وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دی اسیسینیشن ان تہران آف حماس's پولیٹیکل لیڈر اسماعیل ہانیہ ول بی سیلیبریٹڈ ان اسرائیل as just revenge for the 7 October atrocities. But Islamist hardliners in Iran and militant groups across the Arab world will see it as further proof of their belief that the state of Israel is a menace that must be destroyed at all costs. یعنی کہ اس واقعے کے بعد یہ یقین پختہ ہو جائے گا, یہ یقین مزید گہرا ہو جائے گا, نہ صرف ایران کا بلکہ عرب ورلڈ کے اندر جتنے بھی ریزسٹنس گروپس ہیں ان کا یقین پختہ ہو جائے گا کہ یہ جو ریاست ہے اسرائیل کی یہ فتنہ ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ will a humiliated Iran hit back directly over the Hania killing? Will Hezbollah escalate? Will divided Israel its reputation further disfigured by the torture and alleged sexual abuse of Palestinian detainees plunge deeper towards national disintegration as far-right zealots backed by Netanyahu ministers storm army bases to free the alleged abusers? Quite possibly. No outcome is off the table in a region where the so-called rules of the game that hitherto prevented an all-consuming conflagration are being burned page by bloody page. People say the Middle East is complicated. It is. They say there are no answers. This may be true, but despite the rockets, Gaza is not rocket science. It's not that complicated. Stop the war, stop the killing, save the children, agree a ceasefire and free the hostages, and then all the other problems, while not going away, may become just a little easier to manage. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سولوشنز گنوا رہے ہیں کہ جی دیکھیں مڈل ایسٹ کمپلیکیٹڈ ایریا تو ہے اور ایران بھی حملہ کر سکتا ہے اسرائیل کے اوپر اور باقی سارے اس کے جو اتحادی ہیں وہ بھی حملہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ جو ہے اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر غزہ کا مسئلہ حل کر لیا جائے اور پھر دیگر جو پرابلم سے ریزالو کیا جائے. بٹ دا پرابلم از دیٹ یہاں پہ غزہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اسی کو امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے بہت سارا حصہ بھی اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے اور جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے ریجن ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیے اگر یہ جنگ آل آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہاں امریکہ کو پھدکنا پڑے گا, یہاں پر اس کے ویسٹرن اتحادی جو ہے ان کو پھدکنا پڑے گا. یہاں پہ نیٹو نہیں آئے گا, نیٹو ڈیوائیڈڈ ہے. ٹرکی آلریڈی لیبنان کی سائڈ لے کر کھڑا ہوا ہے اور دیگر جو نیٹو کے بہت سارے ملک ہیں وہ نہیں لیں گے سائڈ. یہاں پہ یہاں امریکہ کو خود کو آنا پڑے گا اور اس کے چند ویسٹرن اتحادیوں کو آنا پڑے گا, کیونکہ نیتن یاہو نے یہاں پر جو گند مچایا ہوا ہے, یہاں پر جو رائتا پھیلا دیا ہے نیتن یاہو نے, وہ اسرائیل اکیلے سے اب یہاں پر صاف کر نہیں سکتا. لیکن جہاں تک حزب اللہ اور ایران کے ریسپانس کا تعلق ہے تو اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 24-48 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بڑا حملہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. دس از فور شیور. اس میں یہ تو مطلب آپ کہہ نہیں سکتے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ریسپانس میں ہوگا. صرف یہاں پر سوال یہ ہے کہ کس ایکسٹینٹ تک ایران یہاں پر اسرائیل کو ڈیمیج کرے گا. یہ ایکسٹینٹ کا سوال ہے. کیا وہ لمیٹڈ اٹیک کریں گے یا آل آؤٹ اٹیک کریں گے, صرف یہ دیکھنا باقی ہے. باقی یہ والا تو کوشچن ہی نہیں ہے کہ ایران ریٹالیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ کوشچن ہی نہیں ہے یہ والا تو.